الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ حجیت حدیث کا نظریہ اسلام میں ایسا بدیہی امر ہے کہ اسلام میں رونما ہونے والے قدیم فرق باطلہ نے بھی ان کے انکار کی جرت نہ کی۔ خوارج کے متعلق بیان گزشتہ درس میں، خوارج کی رائے کے متعلق گزشتہ درس میں تفصیل سامنے آ چکی ہے۔ دوسرا فرقہ ان فرق باطلہ میں سے یہ معتزلہ کا تھا۔ معتزلہ کے گمراہ اور باطل نظریات کی داستان بھی بہت طویل ہے، لیکن معتزلہ بھی یہ جرت نہ کر سکے کہ احادیث کی حجیت کا انکار کرے۔ معتزلہ کے متعلق شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معتزلہ کے متعلق اہل علم کی عبارات میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے ان کو مطلقاً تمام روایات کا انکار کرنے والوں میں شمار کیا ہے کہ معتزلہ وہ فرقہ ہے جو تمام روایات کا انکار کرتے ہیں، اور شیخ مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی طرف ہے جیسا کہ السنت و مکانتہا میں موجود ہے۔ لیکن شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والذی نمیل الیہ بعد ہذہ الشواہد، کہ ان شواہد کے بعد ہمارا میلان اس طرف ہے، ہماری رائے یہ ہے ان المعتزلۃ کانوا مع جمہور الامت فی الاخذ بالاحادیث النبویہ، کہ معتزلہ بھی حدیث کی حجیت کے متعلق جمہور امت کے ساتھ ہیں، یعنی وہ بھی احادیث مبارکہ کو حجت مانتے ہیں۔ ہاں، وربما طعنوا فی صحت بعض الاحادیث عندما وجدوها تقف فی سبیل نظریاتہم۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے بعض روایات کا انکار ضرور کیا ہے، بعض احادیث کا انکار ضرور کیا ہے، یا ان کی تعویل فاسدہ ضرور کی ہے، لیکن یہ تب کہ جب ان روایات سے ان کے باطل نظریات پر ضد پڑتی تھی۔ لکنہ لم یکن من مذہبہم رد الاحادیث جملتاً، لیکن مطلقاً احادیث کا انکار ان کا بھی مذہب نہیں تھا۔ دراسات فی اصول الحدیث صفحہ 24 اور 25 میں۔ قارئین اور سامعین، معتزلہ کے کچھ باطل خاص نظریات ہیں اور ان کے کچھ خاص اصول ہیں جنہیں اصول خمسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے اصول خمسہ میں سے توحید، عدل، منزلہ بین المنزلتین، وعد وعید، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب یہ ان کے 5 اصول ہیں۔ اب ان 5 اصول پر قرآن کریم کی بھی جن آیات سے ضد پڑتی ہے، معتزلہ نے اس میں بھی تعویل فاسدہ کی، اور ان اصول پر جن روایات سے ضد پڑتی ہے ان روایات کا بھی یا تو انکار کر دیا یا تعویل فاسد کی۔ لیکن معتزلہ نے یہ جرت کبھی نہیں کی کہ احادیث کا مطلقاً انکار کرے، اس کی تشریعی حیثیت کا انکار کرے، اس کے حجت ہونے کا انکار کرے۔ معتزلہ نے مطلقاً انکار کبھی نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح معتزلہ نے اپنے باطل افکار کی وجہ سے، غلط نظریات کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات میں بھی تعویلات فاسدہ کی اور احادیث کا انکار کیا جن سے ان کے اصول پر ضد پڑتی تھی، آج بھی جو حضرات انکار حدیث کی طرف رواں دواں ہیں، ان میں انکار حدیث کی ایک بہت بڑی وجہ
یہ بھی ہے کہ پہلے سے انہوں نے چند باطل نظریات اپنائے ہیں، اور جن روایات سے ان کے باطل نظریات پر ضد پڑتی ہے بہت آسانی سے ان احادیث کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال لیکن معتزلہ بھی یہ انکار نہیں کر سکے۔ معتزلہ کے علاوہ قدیم فرقوں میں ایک باطل فرقہ شیعہ کا ہے۔ اب شیعہ کے تو بہت سارے فرقے ہیں، جیسا کہ فرق پر لکھی گئی کتب میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ ان میں بعض فرقوں پر خود ہی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ لیکن عالم اسلام میں اس وقت ان کا جو فرقہ موجود ہے وہ اثنا عشریہ ہے۔ اثنا عشریہ کے باطل نظریات اور ان کے کفریات کی داستان بہت بڑی طویل ہے، بہت لمبی ہے، ان کی فہرست بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چند مخصوص صحابہ کے علاوہ باقی تمام صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی گمراہی میں تو پڑ گئے، اتنا سنگین جرم تو کیا، لیکن اس کے باوجود حجیت حدیث کا جو نظریہ اسلام میں تھا وہ اتنا اٹل تھا کہ شیعہ اس کا بھی انکار نہ کر سکے۔ اگرچہ شیعہ بنیادی طور پر احادیث کی حجیت کے قائل ہیں، اہل سنہ کے ساتھ ان کا جو اختلاف ہے وہ طریقہ اس بات میں ہے، چونکہ شیعہ کے ہاں اکثر صحابہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو چکے تھے، اس کی وجہ سے شیعہ کے ہاں جو روایات ہے وہ صرف وہ روایات قابل قبول ہوگی جو اہل بیت سے منقول ہوگی، ورنہ حدیث وہ بھی حجت مانتے ہیں، لیکن اس بات میں ان کا اختلاف ہے کہ وہ صرف اہل بیت کی روایت لیتے ہیں۔ اور جس طرح اہل سنہ والجماع کے ہاں اصول کے 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اسی طرح شیعہ کے ہاں بھی 4 اصولی کتابیں ہیں جنہیں اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال شیعہ ہو معتزلہ یا پھر خوارج، یہ گمراہ فرقے بھی اس بات پر متفق ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے۔ یہ فرقے بھی جرت نہ کر سکے، یہ اس بات کی واضح اور اٹل حقیقت ہے کہ اسلام میں حدیث کی حیثیت بالکل واضح تھی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو انکار کی جرت نہ ہو سکی۔ وما علینا الا البلاغ۔